بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سابق صدر ٹرمپ امریکی تاریخ کے پہلے صدر جن کا 2 بار مواخذہ کیا جائے گا۔ امریکی سینٹ نے سابق صدر ٹرمپ کے مواخذے کی منظوری دے دی۔ مواخذے کی کارروائی کے حق میں 56 سینیٹرز نے ووٹ دیا، 44 ارکان نے مواخذے کی مخالفت کی، جبکہ ٹرمپ کی پارٹی کے 6 ارکان نے بھی مواخذے کی کارروائی کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ واقعے کے بعد صدر ٹرمپ کے مخالفین نے انہیں عہدے سے ہٹانے کے لیے مواخذے کی کارروائی شروع کرنے سے پہلے کابینہ سے برطرف کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ چائنا کا دورہ کرنے والی عالمی ادارہ صحت کی تحقیقات ٹیم نے ابتدائی طور پر حاصل ہونے والی معلومات سے آگاہ کر دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ماہرین کی ٹیم نے ووہان میں 2 ہفتے تک جانوروں کی مارکیٹ، مختلف تجربہ گاہوں اور مقامات کا دورہ کرنے کے بعد کورونا کی ابتدا کے بارے میں حاصل ہونے والی معلومات سے میڈیا کو آگاہ کیا۔ عالمی ادارہ صحت کی ٹیم کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ابھی تک سامنے آنے والی معلومات سے کورونا کی ابتدا کے بارے میں ہماری موجودہ تفہیم میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کورونا کے بارے میں یہ سازشی نظریہ گردش میں رہا ہے کہ ووہان انسٹی ٹیوٹ میں تحقیق کے لیے کئی جراثیم جمع کیے جاتے ہیں اور کورونا بھی اسی تجربہ گاہ کے ذریعے جانتے بوجھتے لیک کیا گیا یا غلطی سے پھیلا۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی ادارہ صحت نے ووہان انسٹی ٹیوٹ کا تفصیلی دورہ کیا ہے اور انہیں ایسے کوئی شواہد نہیں ملے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ کورونا کے پھیلنے کا آغاز اسی تجربہ گاہ سے ہوا۔ 3 گھنٹے طویل پریس بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ ابھی تک مشاہدے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ کورونا چمگادڑ سے کسی اور جانور میں منتقل ہوا ہے اور پھر وہاں سے انسانوں میں پھیلا ہے، تاہم اس کے لیے ہمیں مزید شواہد جمع کرنے ہوں گے۔ جنوبی افریقہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی تیار کردہ ویکسین کا استعمال معطل کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ برطانوی اور سویڈش دوا ساز کمپنیوں کی کورونا ویکسین کو روکنے کا فیصلہ ملک میں 2000 افراد پر جاری ٹرائل میں نمایاں نتائج نہ دینے پر کیا گیا ہے۔ ویکسین جنوبی افریقہ میں سامنے آنے والے کورونا کی نئی قسم کے خلاف بھی بہت زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے جنوبی افریقہ کے وزیر صحت کا کہنا تھا کہ یہ ویکسین اس وقت تک نہیں لگائی جائے گی جب تک سائنسدان اس کی افادیت پر مکمل اعتماد کا اظہار نہیں کرتے۔ دوستو، یاد رہے کہ جنوبی افریقہ میں کورونا کی نئی شکل سامنے آئی تھی جو پرانی تمام اقسام سے زیادہ متعدی ہے، یعنی یہ معاشرے میں بہت تیزی سے پھیلتی ہے، تاہم اس کے زیادہ ہلاکت خیز ہونے کے شواہد نہیں ملے تھے۔ یاد رہے کہ جنوبی افریقہ نے آکسفورڈ یونیورسٹی کی کورونا ویکسین کی 10 لاکھ خوراکیں منگوائی تھیں۔ افریقی ملک تنزانیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے خطے میں چونکہ کورونا کا کوئی مریض نہیں ہے، اس لیے یہاں ویکسینیشن کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رہے دوستو کہ تنزانیہ کی حکومت نے گزشتہ سال جون میں ہی ملک کو کورونا فری قرار دے دیا تھا۔ تنزانیہ نے موقف اختیار کیا تھا کہ جب ہمارے ملک میں وبائی کیسز ہے ہی نہیں تو ویکسین کیوں استعمال کریں۔ صدر جان موگوفلی نے ویکسینیشن سے انکار کرتے ہوئے اس پر تحفظات اٹھائے تھے۔ انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا جہاں انہوں نے کسی قسم کی کوئی احتیاطی تدابیر نہیں اپنائیں۔ دوسری جانب عالمی ادارہ صحت نے تنزانیہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائے اور ویکسین کے حصول کے لیے بھی سنجیدگی سے اقدامات عمل میں لائے۔ ایک کینیڈین ٹک ٹاکر لڑکی نے ایسی ویڈیو پوسٹ کی ہے جسے دیکھنے کے بعد ہر کوئی ٹوائلٹ میں کموڈ فلش کرنے سے قبل سیٹ کا ڈھکن بند کرنا نہیں بھولے گا۔ کرسٹین نامی اس لڑکی نے بتایا ہے کہ میں نے یہ ویڈیو 10 سال پہلے دیکھی تھی جسے میں آج تک نہیں بھولی۔ اس ویڈیو میں مائک روبے نامی ایک ڈاکٹر بتاتا ہے کہ کس طرح فلش کرنے سے کموڈ کے خطرناک جراثیم
باتھ روم کی ہوا میں پھیل جاتے ہیں اور سانس کے راستے لوگوں کے جسم میں چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اس ویڈیو میں بتاتا ہے کہ جب آپ کموڈ فلش کرتے ہیں تو اس میں سے جراثیم اس طرح ہوا میں پھیلتے ہیں جیسے ٹوائلٹ کے اندر سے جراثیموں کا چشمہ پھوٹ پڑا ہو۔ اس ویڈیو میں ڈاکٹر مائک الٹرا وائلٹ بلیک لائٹ کے ذریعے کموڈ کا ڈھکن بند کر کے اور ڈھکن بند کیے بغیر فلش کر کے دکھاتا ہے۔ جب وہ ڈھکن کھلا چھوڑ کر فلش کرتا ہے تو باتھ روم کی فضا جراثیموں سے بھر جاتی ہے۔ یورپی ملک اٹلی میں ایک ایسا قصبہ ہے جہاں صرف 150 روپے میں لوگوں کو گھر دیے جا رہے ہیں اور ان گھروں کی تعمیر و مرمت کے لیے لاکھوں روپے الگ سے حکومت دے رہی ہے۔ اس قصبے کا نام ٹرائنا ہے جس کی آبادی کم ہوتے ہوتے اب نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے، جس پر قصبے کے میئر نے 90 پینی میں گھر فروخت کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور گھر حاصل کرنے والوں کو 22,000 پاؤنڈ یعنی تقریباً 48 لاکھ پاکستانی روپے کی رقم بھی دی جائے گی، جسے وہ گھر کی تعمیر و مرمت اور آرائش پر خرچ کر سکیں گے۔ لوگ اس دور دراز گاؤں سے نقل مکانی کر کے بڑے شہروں میں جا چکے ہیں اور ان کے گھر اب خالی پڑے ہیں۔ یہ گھر خریدنے کے خواہش مندوں کو 4,385 پاؤنڈز ڈپازٹ جمع کروانے ہوں گے۔ جب وہ گھر خرید کر اس کی تعمیر و مرمت کر ڈالیں گے تو انہیں یہ رقم دوگنا تقریباً 8,800 پاؤنڈ واپس کر دی جائے گی۔ میئر کا کہنا تھا کہ میں اس گاؤں کو قبرستان بننے سے بچانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ گاؤں آج سے 2 دہائیاں پہلے جس طرح آباد ہوا تھا ایک بار پھر اسی طرح آباد ہو جائے۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا وبا کے دوران احتیاطی تدابیر کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے گھر پر پارٹی رکھنے والے میزبان پر $15,000 جبکہ شرکا پر فی کس $4,000 جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ گرفتار شدگان کو جرمانے کی ادائیگی کے بعد رہائی نصیب ہوگی۔ کورونا احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کرنے پر میزبان کو 50,000 اماراتی درہم یعنی $13,000 جبکہ پارٹی میں شریک ہر شخص کو 15,000 اماراتی درہم یعنی $4,000 جرمانہ جمع کرانے کا حکم دیا گیا تھا۔ پولیس کی جانب سے ٹویٹر پر جاری کی گئی ایک ویڈیو میں پارٹی کے شرکا فلک شگاف موسیقی کی دھن پر رقص کرتے نظر آ رہے تھے۔ دنیا بھر میں ہر سال لوگوں کی بڑی تعداد فضائی آلودگی سے قبل از وقت موت کے منہ میں جا رہی ہے۔ تیل، گیس اور کوئلے کا ایندھن جو فضا کو آلودہ کر رہا ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ دنیا بھر میں سالانہ ہونے والی 5 میں سے 1 موت اس کی وجہ سے واقع ہو رہی ہے۔ ایک جانب تو اس سے فضا میں گرین ہاؤس گیسیں پیدا ہوتی ہیں جو ماحول کو مزید تپش کی جانب دھکیل رہی ہیں، دوسری جانب ایندھن کے جلنے سے PM2.5 یعنی 2.5 مائکرون تک کے باریک ذرات بنتے ہیں جو تنفس، دل اور بلڈ پریشر سمیت کئی بیماریوں کی وجہ بن رہے ہیں، یہاں تک کہ فالج اور قبل از وقت اموات بھی ان کا کردار ثابت ہو چکا ہے۔ آلودگی کے ان ذرات سے صرف سال 2018 میں جتنی عالمی اموات ہوئی تھیں ان میں سے 18% کردار اس آلودگی کا ہے جو ایندھنوں کے جلنے سے پیدا ہو رہی تھی۔ اس طرح 2018 میں 87 لاکھ افراد فضائی آلودگی کے ہاتھوں لقمہ اجل بنے ہیں۔ سائنسدانوں نے پوری دنیا کا 3D ماڈل بنایا ہے جس میں فضائی کیمیا کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ تحقیق کے مطابق پاکستان، چائنا، بھارت، امریکی مشرقی علاقوں، یورپ اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک اس آلودگی سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور فضائی آلودگی سے اموات کی شرح بھی انہی علاقوں میں زیادہ ہے۔ چائنا نے ہمالیہ کے دامن میں بھارتی سرحد سے محض 30 کلومیٹر دور دنیا کا سب سے بڑا پن بجلی ڈیم بنانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ دوسری جانب انسانی حقوق کے گروپ اور ماحولیاتی ماہرین نے پن بجلی کے منصوبوں پر تنقید کی ہے۔ 2060 تک کاربن فری کا مقصد لیے چائنا نے تبت میں پن بجلی منصوبوں پر اپنی کوششیں دگنا کر دی ہیں۔ تبت انسٹی ٹیوٹ کے شعبہ ماحولیات کے سربراہ ٹمپا گیلسٹن کا کہنا ہے کہ چینی قبضے سے پہلے ہمارے پاس کوئی ڈیم نہیں تھے، اس لیے نہیں کہ ہم اس کے قابل نہیں تھے،
بلکہ اس وجہ سے کہ ہمیں دریا کا بے حد احترام ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک انتہائی سخت روایت ہے کہ کوئی بھی بعض نہروں کے قریب نہیں جائے گا اور نہ ہی کوئی ایسا کام کرے گا جس سے دریا سے نکلنے والی نہر یا دوسری نہر کو نقصان پہنچے۔ ان کا کہنا تھا کہ چینی اپنی ترقی کے لیے کچھ بھی کرے گا اور یہ بہت مایوس کن بات ہے، کیونکہ اس ضمن میں تبت کے باشندوں سے مشورہ نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب بھارت کی وزارت کے ترجمان نے کہا ہے کہ وہ برہما بیترا میں 10 گیگا واٹ منصوبے کے تعمیر کے ساتھ اس کا جواب دیں گے۔ افریقی ملک الجزائر میں ایک دوسرے سے بچھڑے ہوئے ماں اور بیٹے کی بالآخر 73 سال بعد ملاقات ہو گئی ہے اور جذباتیت سے بھرے ان لمحات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے۔ 73 سالہ بیٹے عبد الرحمان کی اپنی ماں کی تلاش کے لیے دہائیوں کی محنت رنگ لے آئی اور 93 سالہ ماں کو فرانس کے ایک اولڈ ہوم میں ڈھونڈ نکالا۔ یمینا نامی خاتون نے اپنے شوہر کی مار پیٹ اور بدسلوکی سے تنگ آ کر 2 ماہ کے بیٹے کو دادی کے حوالے کر کے گھر چھوڑ دیا تھا، جس کے بعد سے ماں اور بیٹے کے درمیان کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ عبد الرحمان جب 14 سال کا ہوا تو دادی نے باپ کے ظلم اور ماں کو چھوڑ جانے سے متعلق تفصیل بتائی، جس پر انہوں نے ماں کی تلاش شروع کر دی۔ ماں کی محبت کا متلاشی 14 سالہ لڑکا ماں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے 73 سال کی عمر تک پہنچ گیا، لیکن ماں کا پتہ نہیں چل سکا۔ ایک روز عبد الرحمان کو پتہ چلا کہ ماں فرانس کے اولڈ ہوم میں موجود ہے۔ وہ خود اس وقت بیلجیم میں تھے جہاں سے وہ فرانس پہنچے اور اپنی ماں سے ملے۔ 93 سالہ ماں یمینا فالج کا شکار ہو کر ذہنی طور پر مفلوج ہے، لیکن بیٹے کو دیکھ کر وہ کھلکھلا اٹھیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔